اور پوچھتے ہیں جب زخم لگے ہوش آیا، اس کے زخموں کے بعد جب تھوڑا سا علاج ہوا تو ہوش آیا تو پوچھنے لگے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ مجھے کسی مسلمان نے تو نہیں جو ہے یہ زخم دیے، یہ مجھے خنجر جو لگے ہیں یہ جو لگے ہیں یہ کسی مسلمان کی طرف سے تو نہیں ہے؟ کہا گیا نہیں، یہ وہ جو ابو لولو مجوسی جو ہے، وہ جو غیر مسلم ہے، اس نے جو ہے آپ کو یہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے شہادت کی موت۔ شہادت کی موت عام موت نہیں ہے، یہ عظیم موت ہے۔ جو جنت کے اندر جا کے شہید پھر بھی یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جاؤں، یہ اتنی عظیم موت ہے شہادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جاؤں، آپ کے ساتھ جاؤں اللہ کے راستے کے اندر، اور جہاد کے اندر جاؤں، لڑوں، پھر اللہ کے راستے کے اندر میں شہید ہو جاؤں۔ شہید بھی کیسے ہوں؟ اللہ کے رسول دشمن کی طرف سے تیر آئے، آ کے کہاں لگے؟ اس نے اشارہ کیا اپنی شاہ رگ کا، کہتا ہے کہ میری شاہ رگ کے اوپر آ کے تیر لگے، میں پھر اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو رکھ لیا، صدقے کے جو اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ڈیوٹی ہے ان اونٹوں کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو اس وجہ سے آیا تھا کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جاؤں گا، مجھے تیر یہاں لگے گا، میں اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں گا۔ یہ بات وہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، صدقے کے اونٹ چراتا ہے۔ ایک دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی چلو۔ اب وہ صحابی بھی چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے راستے کے اندر، جہاد کے اندر لڑتے لڑتے جو شہداء تھے، جب شہداء کو دیکھا گیا اور وہ جو صحابی آئے تھے، بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال تقسیم کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اوپر نہیں گئے تو مال تقسیم کیا، تو کچھ مال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی دیا۔ وہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول میں اس لیے تو نہیں آیا کہ آپ مجھے مال دیں، میں تو اس لیے آیا تھا کہ تیر آئے، آ کے میری شاہ رگ کے اوپر لگے اور میں اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب شہداء کو جب دیکھا گیا، اس کے بعد جب اس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو دیکھو جو کہتا تھا تیر آئے آ کے یہاں لگے، میں اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں، اس کو تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، تیر آیا اور اس کی شاہ رگ کے اوپر لگا اور وہیں لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو شہادت کی موت بھی عطا کر دی اور اس کی خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ بندہ کہتا ہے جی مانگنے سے موت یہاں تھوڑی آ جانی، شہادت کی یہاں تھوڑی ملنی ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے آتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی موت کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تھے، کوفہ والوں نے بلایا تھا، شہادت کی موت کے لیے تو نہیں گئے تھے، نہ لڑنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے تو بلایا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، دھوکے سے بلایا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ اکبر۔ شہادت کی موت عظیم موت ہے بھائیوں، جس کا اللہ نے بڑے انعامات جو ہے وہ رکھے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ ابھی اس کے جسم کے جو اوپر تیر نیزہ لگتا ہے، جو خون کا قطرہ زمین کے اوپر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ تیر اور نیزہ جب خون انسان کے جسم کے اوپر لگتا ہے، فرمایا کہ اس شہید کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، آج اگر ہمارے جسم سے خون نکلے تو ہم کہتے ہیں اس کو صاف کرو، اس سے سمیل آ رہی ہے، خون سے سمیل آتی ہے، لیکن قربان جائیں شہید کا خون کیسا خون ہے، جس کی موت عظیم موت ہے، سعادت والی موت ہے، اس کا خون کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ شہید اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو اس کا خون جسم سے نکل رہا ہوگا، اور اس کے خون سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ کیسی ہوگی، وہ کیسی خوشبو ہوگی؟ فرمایا کہ وہ جنت کی کستوری جیسی خوشبو ہوگی۔
فرمایا کہ جنت کی کستوری جیسی خوشبو آج سمیل آتی ہے خون سے، کہتے ہیں خون صاف کرو، لیکن شہید اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوا ہے، اب اس کے خون جسم سے خون جو ہے وہ نکل رہا ہے اور خون سے خوشبو کستوری کی آ رہی ہے۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل جائیں، جنت کی کستوری کی خوشبوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔